بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری یہی ہے کہ پی ٹی آئی کیا مذاکرات سے مکر گئی ہے، کیا چکر کیا ہے، کیا صورتحال ہے، اور مذاکرات کی اندرونی کہانی کیا ہے، اور مذاکرات کی زمان پارک میں کہانی کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ ثاقب نثار المعروف بابا زحمتہ، ان کے بیٹے کی جو آڈیو آئی ہے وہ تو خیر ویسے ہی ڈسکس کرنی ہے آپ کے ساتھ، کہ سب سے پہلے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے، تاکہ ان کو پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں۔ میں نے کہا نا، میں کینسر کی خواتین دو، جو ایک بچی ہے ایک خاتون ہے، ان کی ڈیٹیل بھی کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا۔ وہ جو پروجیکٹ ہم نے جہاں روکا تھا سلائی مشینوں والا رمضان کی وجہ سے، اس کو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ آپ ہی میں سے لوگوں نے کہا تھا، اور وہ جو اسپیشل خاتون تھیں ان کو ہم نے وہ سلائی سینٹر بھی بنا کے دینا تھا، تاکہ فردر وہی والی بات ہے کہ ان کو مچھلی پکڑنے کا ہنر ہم سکھا دیں۔ تو یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ رابطہ کیجئے۔ سب سے پہلے یہ میں وہی والی آڈیو سنانا چاہتا ہوں۔ اس آڈیو کے فوراً بعد اس سے نتائج اخذ کریں گے، لیکن ایکسکلوسیو خبریں تو میں نے آپ کو دینی ہے انشاءاللہ۔ ایکسکلوسیو خبروں کا سورس لگا ہوا ہے پورا، اور میں انتہائی ممنون ہوں۔ وہ ایکسکلوسیو خبریں میں آپ کو ضرور دوں گا۔ یہ لے جی سر السلام علیکم سر۔ جی سر، ہاں جی، آپ کے ایفرٹ سارے رنگ لے آئے ہیں سر، مجھے انفارمیشن آ گئی ہوئی ہے۔ اچھا سر، ہاں جی، تو اب بتائیں اب کیا کرنا، کیا ابھی ٹکٹ تو چھپوا رہے ہیں، پہلے یہ چھاپ دینا، یہ اس میں لیٹ نہ کریں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اور ہاں آبویسلی، کیا سی بات کر رہے ہیں، وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس، 11 بجے تک آفس آ جائیں گے، ان کو ٹکٹ ڈالنے آ جائیں بس۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ۔ اچھا نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ پہلا انکل کو لاواں یا سامنے ٹکٹ جمع کرا کے آواں۔ وہ مرضی ہے تیری وہ لے کے، لیکن ان کو آج کے دن میں مل ضرور لی بابا کو۔ ہاں آبویسلی، آج اسی ٹائم کو آنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ ہاں انشاءاللہ 12 ٹائم ختم ہو جانا ہے۔ ٹکٹ چھپائیں، تصویر بھیجیں کریں، اور پھر وہ کر کے آئیں پھر دفتر۔ ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ واٹس ایپ دیکھو۔ یہ بزر نہیں دیکھی تمہیں؟ یار میں بھی کوئی چیز ہوں نہیں، یہ بزر نہیں دیکھی تمہیں؟ ڈائریکٹ آئی ہے، مجھے ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے، ضروری تو نہیں افضل ہی بھیجا ہے چیز۔ اس کے اوپر سے آؤں؟ آنا تو آ جاؤ، ویسے تو اسی نے بھیجی ہے۔ اچھا، تو کام کس نے کروایا تھا؟ ایچ کے پیور تو نہیں کروایا؟ بس فوٹو تو کیا سین ہے؟ کر لے تو بات تھا۔ اوکے، کیا مطلب بات کر لیتا ہوں، ڈن دیٹ ڈیسائیڈڈ تھا کی بات کر لوں کہ بھیجو سامان، مجھے سامان بھیجو نہیں، ایک پیس سے نیچے نہ لینا، تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یار تم پھر فون پہ چھٹیاں باتیں کر رہے ہو کہ یار زین، مطلب کہ میرے تو کوئی اتنا ایشو ہوئی نہیں، ایک پیس سے نیچے نہ لینا صرف۔ اوکے، میں بتا رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی چیز ہے زین۔ نظر زبان ہوئی ہوئی ہے نا، میں تو چوتیاں سنی زبان۔ تم چوتیا ہو جاؤ تو میرے لیے چوتیا ہو جاؤ، تم چوتیا ہوگے ورنہ میں تو سے بات نہیں کروں گا۔ چلو اوکے، بتاتا ہوں، میں ورنہ ڈائریکٹ ہو جاؤں گا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا میں۔ ڈائریکٹ کیا تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس کے اندر وہ دفتر آ رہا ہے میرے پاس جمع کروا کے۔ اوکے، تم نے آنا تو بھی آ جاؤ۔ اوکے چل بائے۔ یہ آپ نے سن لیا جناب۔ یہ باب زحمتے نے جس طریقے کی تربیت کی ہے، وہ تربیت بھی چھلک رہی تھی ماشاءاللہ اس گفتگو سے بھی، جس طریقے کی وہ گفتگو کر رہے تھے۔ یہ تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے کے ساتھ ان کی پہلے گفتگو تھی کہ میرے بابا نے، یعنی باب زحمتے نے کس طریقے سے محنت کی اور آپ کو تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوایا، ٹھیک ہے یہ۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو ایجنٹ تھا بیچ میں، اس کو فون میں لایا اس کے بعد، اور وہ پھر ساتھ کہہ رہا ہے جس طریقے سے یہ ٹکٹ ان کو مل گئی ہے، اور 1.20 سے کم نہیں لینا۔ وہ جو ایجنٹ بیچ کا تھا، وہ 1.20 سے کم نہیں لینا، 1.20 یعنی 1.20 کروڑ
یہ ایک ایک ٹکٹ بیچ رہا ہے، باب زحمتے کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور یہی کام کیا تھا 2018 سے پہلے جنرل فیض حمید نے، جو پورے خیبر پختونخوا اور پنجاب سے سب کی اسی طرح سے کروڑوں روپے میں ٹکٹیں بیچی تھیں تحریک انصاف کی، اور صرف وہ ٹکٹیں نہیں بیچیں بلکہ ان کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وزیر بھی بنواؤں گا۔ اس وقت ڈیفرنٹ صورتحال تھی نا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جن کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کرتوت ہیں، جب وہ پوسٹ پہ ہوں گے، جب وہ چیف جسٹس تھے، اس وقت ان کے کیا کرتوت ہوں گے؟ اس وقت انہوں نے کتنے کتنے پیسے لیے ہوں گے ان ٹکٹوں کو بلیک کرنے کے۔ یہ جو سیاسی لنگڑا بیٹھا ہے اپنی ٹکٹوں کو بلیک کرنے سے نہ یہ 2018 میں روک سکا ہے، نہ یہ اب روک سکا ہے۔ ٹکٹیں بلیک ہو رہی ہیں، بابا زحمتہ بیچ رہا ہے، کبھی جنرل فیض بیچتا ہے، کبھی کوئی بیچتا ہے، اور وہ انہوں نے ٹکٹیں ایم پی اے کی بھی بیچی تھیں اور ساتھ منسٹرز کی بھی بیچی تھیں۔ یہ ہے وہ پاکستان کا حشر کہ جب داماد انصاف پہ چڑھ جائیں، جب خوش دامن کو خوش کرنے کے لیے دامن کو داغدار کر دیا جائے، جب اس طریقے سے بیٹوں کے جو ہے نا وہ بلیک کر دیں ٹکٹس، جب اس طریقے اب بابا زحمتہ جیو پہ آیا اور اس نے مانا ہے کہ یہ آواز میرے بیٹے کی تھی، اور پھر کہتا میرے بیٹے کی وہ جو ہے نا انہوں نے سیاق و سباق سے ہٹ کے اور توڑ مروڑ کے، بھائی کیا توڑ مروڑ کے، واضح نظر آ رہا ہے اور واضح سنائی دے رہا ہے۔ وہ بابا زحمتہ، اللہ اس پر زحمت نازل کرے، اللہ اس پہ بربادی نازل کرے اس بے شرم بابا زحمتہ پر، کہ اس کی اپنی آڈیو آئی تھی کہ جی اس کو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو جو ہے نا مریم نواز کو سزا دینی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے سزا، وہ پوری آڈیو اس کی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جی انہوں نے وہ ٹکڑے اس کے جو ہے نا جوڑے ہیں میری گفتگو کے، اور اسی طرح کی بے شرم بکواس کی تھی معذرت کے ساتھ۔ یہ حالات ہیں ملک کے۔ اب اس کے بعد کیا، اسی لیے اب آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا تھا نا پچھلی ویڈیو میں، بھائی مجھے سورسز بتا رہے ہیں کہ ظفر نقوی صاحب آپ تو یہ سوچ رہے ہیں نا، یا باقی آپ کے ویورز اور بہت سارے، کہ یہ ساری چیزیں کوئی عمران کی محبت میں ہو رہی ہیں یا کسی کے بغض میں ہو رہی ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ محبت اور بغض اور نفرت یہ والے معاملات بھی ضرور ہوں گے، لیکن اصل معاملات یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، یہ مفادات کے پیش نظر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں، اور اب جو 2-3 آڈیوز ان کو سنوائی گئی ہیں بڑے گھر، تو وہ بینچ میں تو سمجھ گئی ہے کہ اچھا یہ والی صورتحال، بھائی یہ فائنینشل معاملات تھے۔ اسی طرح کے کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر فائنینشل معاملات چیف جسٹس صاحب کی مسز، ان کی بیوی، وہ فائنینشل معاملات کہیں طے کر رہی ہیں زمان پار، یہ عمران خان یا کسی کے ساتھ بھی، وہ کوئی شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی اس طرح کی آڈیوز ہیں، وہ ان کی اپنی بھی کچھ اس طرح کی آڈیوز ہیں، وہ آڈیوز پہنچائی گئی ہیں، اور اگر یہ لیک ہو گئی تو تباہی آ جائے گی۔ تو یہ والی صورتحال تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ فائنینشل۔ آج جو بابا زحمتہ جو ریٹائر ہو گیا ہے، جو اس کے باوجود بھی وہ ٹکٹیں بلیک کر رہا ہے تحریک انصاف کی، اور اس کا بیٹا وہ ٹکٹیں بیچ رہا ہے اور 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ایک ٹکٹ کی لے رہا ہے۔ یہ تو ایک کال آؤٹ ہوئی ہے نا، لیک ہوئی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ پتہ نہیں کتنوں کے اس نے ایسا کیا ہوگا، اور باقاعدہ ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں جناب اس نے کہ جی آپ نے اس سے کم نہیں لینا، اور گفتگو ایسی کر رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے باب زحمتہ، جس طریقے سے ان گھروں کی تربیت ہے، وہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، تو اس سے ہر کسی کو نظام انصاف پر ٹرک چڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد جو سب سے بڑی صفت ہے نا، وہ ہے عدل۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ خداوند کریم جس کی زمین پر عدل کی ذمہ داری، عدل کرنے کی ذمہ داری ہے، جس کو زمین پر عادل بنائے، اور ان کا یہ حال ہو کہ کبھی وہ داماد کے کہنے پر انصاف کریں، کبھی وہ ساس کے کہنے پر انصاف کریں،
کبھی وہ بیٹوں کے کہنے پر انصاف کریں اور کبھی وہ بیگمات کے کہنے پر انصاف کریں اور کبھی وہ خوش دامن کو خوش کرنے کے لیے اپنے دامن کو داغدار کریں. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ صورتحال ہے کہ جو انصاف یا عدل اور کبھی وہ عدل کے پورے نظام پر ٹرک چڑھا دیں. یہ ہے وہ. اب اس کے بعد یہ تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. اور تحریک انصاف میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اب انہوں نے شرطیں کیا رکھی ہیں, مئی میں اسمبلی توڑ لو اور جولائی میں الیکشن کرا لو, ٹھیک ہے جی, اور ہمیں واپس اسمبلی میں آنے دو تاکہ کل کو جب یہ کیئر ٹیکر کا وہ فیصلہ ہو رہا ہو تو اس وقت ہم ہوں. اب آپ اندازہ کیجئے یہ انہوں نے شرطیں رکھی ہیں, اور وہ الیکشن جو ہے نا, اور بجٹ نہ دو, بجٹ پہلے, بجٹ کیوں نہ دو بھائی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلی باری ہماری آئے گی اور یہ بجٹ دے کے اور یہ خراب کرنا چاہتے ہیں, سیاسی بجٹ دیں گے تو پھر ہم نے مسئلہ وہ ہم سے کیسے معاملات سنبھلیں. اگلی باری بالکل نہیں آپ کی آ رہی, یہ بالکل سن لیں. جو یوتھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ یہ سوچ رہے ہیں اور جو میڈیا یہ سمجھ رہا ہے, میں ان کو بھی کنوے کر دوں کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی باری ان کی آئے گی تو یہ بجٹ خراب کر. بھائی بجٹ بہت اچھا دینے جا رہی ہے حکومت. IMF کا بھی قرضہ بھی نہیں ملا, اس کے باوجود بھی جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ تقریباً 15 سے 30% تک کا اس کا اضافہ جو تحریک انصاف نے اپنے 4 سالوں میں کبھی نہیں بڑھایا, 20%, کبھی 20% نہیں, وہ جو 15 سے 30% تک تنخواہوں میں اور پینشن میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. اور بہت ہی زبردست قسم کا غریب پرور قسم کا بجٹ دینے کا ان کا ارادہ ہے. ان کو اب موت پڑ گئی ہے, ان کو مروڑ اٹھ رہی ہے ان کے پیٹ میں کہ اگر ایسا بجٹ چلا گیا تو پھر تو بڑا. اسی لیے کہتے ہیں بجٹ سے پہلے الیکشن کرا دیں, بجٹ سے پہلے آپ جو ہے نا اسمبلی توڑ دیں, کیونکہ بجٹ جو ہے نا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ دے یا کوئی اس طرح کی. ان کو یہ اب مسئلہ ہے, اور ان کو مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہوں اس وقت عارف علوی بھی ہوں اور اس وقت چیف جسٹس بندیال بھی ہوں. بھائی یہی بات ہے. اب لوگ تو اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں مبینہ طور پہ کہ جس نے بھی نظام انصاف پہ ٹرک چڑھایا ہوا ہے, جس نے بھی اس طریقے سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, اب وہ تو اس طریقے سے ان کو کہیں گے. میں آپ کو اپنی جو مجھے لوگ مسلسل سن رہے ہیں اور کافی عرصے سے سن رہے ہیں, میں آپ کو اپنی متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو جتنا ہم نے کھلایا ہے اتنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کو جتنا ہم نے کھلایا ہے اتنا کسی نے نہیں کھلایا. تو اب آپ اندازہ کیجئے اس طریقے سے کہ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ جتنا ہم نے کھلایا اتنا کسی نے نہیں کھلایا. کون سا کھلایا, کس طرح کا کھلایا؟ اربوں روپے کھلائے گئے ہیں, کھربوں روپے کھلائے گئے. یہ وہ مفادات ہیں, یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھ لیجئے یہ مفادات ہیں, یہ اب ٹکٹیں بھی بلیک ہو رہی ہیں. تو اب آپ خود دیکھیں جو ریٹائر ہو کے جن کا یہ حال ہے ان کا سروس میں کیا حال ہوگا, یا ان کا سروس میں کیا حال ہے جو اب ریٹائر ہو کے اس طرح کی تماشے کر رہے ہیں. وہ جو اب موجودہ سروس میں ہیں وہ کس طرح کے تماشے کر رہے ہوں گے. اسی لیے حکومت کہہ رہی ہے ستمبر میں کرا لو. اگر مقبولیت کا چکر ہوتا تو پھر چیختے کیوں ہو, پھر ستمبر میں کرا لو. جولائی اور ستمبر میں کون سا فرق ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے, حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 15-16 ستمبر کے بعد جب مرضی آئے الیکشن کرا لیں. اور یہ چیختے نہیں ہم نے 16 ستمبر سے پہلے کرنا ہے کیونکہ امپائر بیٹھا ہو تب اس کے بعد کرانا ہے. اب بہت کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے اور اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ جاری رہے گا, اور میں بہت ہی کچھ ایکسکلوسیو نیوز انشاءاللہ لے کے آؤں گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.